دوسروں کے عیوب کو ٹٹولنا، تلاش کرنا، پیچھے لگ کر نکالنا کہ اس کے اندر کیا عیب ہے اور اس کے اندر کیا کوتاہی ہے، اور پھر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بدنام کرنا دوسروں کو، پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ آئیے ایک حدیث کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ جو کسی کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ جو کسی کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے، عیب کی جمع عیوب، جو کسی کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ یہ ابن ماجہ میں روایت ہے، اور ابو داؤد شریف میں روایت اس طرح ہے کہ لوگوں ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، تجسس نہ کرو۔ قرآن میں بھی منع کیا گیا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کے تجسس میں نہ پڑو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ذکر آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنے میں مت لگو، تم دوسروں کے تجسس میں نہ پڑو، تم دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اگر تم دوسروں کی ٹوہ میں لگو گے، ان کے عیوب کو تلاش کرنے میں لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے لگ جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے لگ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے پیچھے لگ جائے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ تو بڑی عام سی بات ہے، کسی کے سیل فون کو بس وہ چھوڑ تو جائے آئی فون کو، اور میں نے اٹھا کے اس کا ان باکس چیک کرنا ہے، اور نیٹ بھی اویلیبل ہے تو اس کی ای میلز بھی دیکھنی، کان لگا کر دیوار کے پیچھے دو لوگ بات کریں، کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ لینڈ لائن ہے، لینڈ لائن ٹیلی فون استعمال ہم کرتے ہیں، 2 نہیں 3 سیٹ لگے ہوئے ایک ہی نمبر کے اوپر، اٹھا کے 2 افراد کی بات کرنا سننا شروع کر دی، ٹٹول رہے اس کو کہ کیا ہے اس کے اندر، کسی کے کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس کو کھول کر دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد اسٹیپل تو لگا دیں گے، خطوط کھول کے دیکھے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت ساری گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کا عیب میرے ہاتھ آ جائے، کسی کی کوئی برائی میرے ہاتھ آ جائے، کسی کا کوئی گناہ میرے ہاتھ آ جائے، اور پھر غیبت کی جائے گی۔ وہ اپنی جگہ حرام ہے، ہم پہلے بات کر چکے ہیں، وہ غیبت کرنا اپنی جگہ حرام ہے، یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ تم لوگوں کے عیوب کو ٹٹولنے میں لگو گے، لوگوں کے عیوب کو تلاش کرنے میں لگو گے، ان کے پیچھے لگو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے لگ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے پیچھے لگ جائے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ضمناً ایک بات ہے، جب میں اپنے عیوب پر نگاہ ڈالوں گا نا تو باقی لوگ مجھے بہت اچھے لگیں گے۔ جب میں اپنے اندر جھانکنا شروع کر دوں گا تو باقی لوگ مجھے بہت اچھے لگیں گے۔ آج ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو برا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ جس دن اپنے اندر جھانکیں گے، اپنی برائی سامنے آئے گی، باقی لوگ اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔